ایک عورت اپنے بچے کی پٹائی کر رہی تھی۔ خاوند نے دیکھا تو بولا، بچے کی پٹائی کیوں کر رہی ہو؟ بیوی بولی، میں نے بچے سے کہا تھا کہ پڑھائی کر لو گے تو اچھی بیوی ملے گی، مگر یہ بچہ مجھے کہتا ہے ابو نے اتنا پڑھا تھا، انہیں پھر کیسی بیوی ملی ہے؟ ایک شخص اپنی بیوی سے بولا کہ میں نے سنا ہے کہ عورتیں دن میں 3000 مرتبہ باتیں کرتی ہیں، جبکہ مرد صرف 1000 مرتبہ بات کرتا ہے۔ تو اس کی بیوی بولی، ہاں تم نے ٹھیک سنا ہے، عورت کو اپنی بات کو 2 سے 3 مرتبہ دہرانا پڑتا ہے تاکہ احمق لوگ سمجھ سکیں۔ شوہر بولا، تم کہنا کیا چاہتی ہو؟ بیوی بولی، دیکھا، اب جب تک میں دوسری مرتبہ نہیں بولوں گی آپ کو میری بات سمجھ ہی نہیں آئے گی۔ ایک آدمی چھینک مارنے کے لیے طرح طرح سے منہ بنا رہا تھا۔ ساتھ بیٹھے آدمی نے پوچھا، بھائی آپ منہ بنا رہے ہو لیکن چھینک کیوں نہیں لے لیتے؟ تو اس آدمی نے کہا کہ میری بیوی نے کہا تھا جب تمہیں چھینک آئے تو سمجھ لینا میں تمہیں بلا رہی ہوں۔ دوسرے شخص نے کہا کہ اس میں پریشانی کی کون سی بات ہے کہ اگر وہ تمہیں بلا رہی ہو؟ تو پہلا شخص بولا کہ میری بیوی مر چکی ہے۔ ایک صاحب کہتے ہیں کہ ساری زندگی ڈرتے ڈرتے ہی گزر گئی، پہلے والدین کا ڈر، پھر اساتذہ کا ڈر، پھر افسران کا ڈر، اور پھر موت کا ڈر، اور پھر موت کے بعد حساب کتاب کا ڈر۔ تو کسی نے ان سے پوچھا کہ آپ نے بیوی کا ذکر کیوں نہیں کیا؟ تو وہ صاحب بولے کہ ڈر کے مارے اس کا ذکر نہیں کیا۔ 3 قسم کی عورتوں سے بحث مت کرو، ایک وہ جو کم عمر ہو، دوسری وہ جو ہم عمر ہو، تیسری وہ جو آپ سے بڑی ہو، مطلب کہ ہر قسم کی عورت سے بحث مت کرو۔ ایک پٹھان جب بھی کپڑے دھوتا تو بارش ہو جاتی۔ ایک دن تیز دھوپ نکلی ہوئی تھی، پٹھان نے کپڑے دھونے کا ارادہ کیا اور پٹھان دکان پر سرف لینے چلا گیا۔ وہ جوں ہی دکان پر پہنچا تو آسمان پر بادل گرجنے لگے۔ پٹھان نے آسمان کی طرف منہ کر کے بولا، کدھر بھائی، ہم تو بسکٹ لینے آیا تھا۔ ایک سردار شراب پیتا رہا اور روتا رہا۔ سردار کا دوست بولا، رو کیوں رہے ہو؟ سردار بولا، جس لڑکی کو بھلانا چاہتا ہوں اس کا نام ہی یاد نہیں آ رہا۔ آپ کی پٹائی ہو رہی ہو اور آپ کا دوست آپ کو دیکھ کر بھاگ جائے تو اسے غدار مت سمجھنا، ہو سکتا ہے کہ وہ گھر سے بندوق لینے گیا ہو۔ ساس نے نئی نویلی دلہن کو سمجھاتے ہوئے کہا، میں اس گھر کی وزیر اعظم ہوں، تمہارا سسر وزیر داخلہ ہے، تمہارا شوہر وزیر ضروریات کی فراہمی ہے اور تمہاری نند وزیر منصوبہ ہے، تم کون سا عہدہ لوگی؟ دلہن خوش ہو کر بولی، ماں جی میں تو اپوزیشن میں ہی رہوں گی اور تمہاری حکومت چلنے نہیں دوں گی۔ جن لڑکیوں کو کپڑے سلائی نہیں آتی انہیں گھر اور سسرال میں باتیں سننا پڑتی ہیں، اور جن کو سلائی آتی ہے انہیں کپڑے سلائی کرنے کے ساتھ ساتھ باتیں بھی سننا پڑتی ہیں۔ ایک مریض لنگڑاتے ہوئے ڈاکٹر کے پاس پہنچا۔ ڈاکٹر نے پوچھا، آپ کو کیا تکلیف ہے؟ مریض بولا، پہلے آپ وعدہ کریں آپ ہنسیں گے نہیں۔ ڈاکٹر نے وعدہ کیا۔ مریض نے اپنی ماچس کی تیلی جتنی پتلی ٹانگ دکھائی تو ڈاکٹر کو ہنسی آ گئی۔ مریض بولا، آپ نے نہ ہنسنے کا وعدہ کیا تھا۔
تو ڈاکٹر نے کہا کہ آپ اپنی مرض بتاؤ۔ مریض بولا، میری یہ ٹانگ سوج گئی ہے۔ ایک دفعہ کی بات ہے کہ کچھووں کی فیملی ایک سفر پر جاتی ہے اور 2 سال بعد اپنی منزل پر پہنچ جاتی ہے۔ ان کو بھوک لگتی ہے تو کھانا کھانے کی تیاری کرتے ہیں۔ انہیں یاد آتا ہے کہ نمک تو گھر بھول آئے ہیں۔ وہ سب سے چھوٹے کچھوے کو کہتے ہیں کہ گھر جا کر نمک لے کر آؤ۔ کچھوا کہتا ہے کہ میں لے کر آتا ہوں، مگر آپ میرے آنے تک کھانا مت کھانا۔ دوسرے کچھوے اس کا انتظار کرنے لگتے ہیں کہ نمک لے کر آئے گا اور پھر کھانا کھائیں گے۔ اسی طرح 4 سال گزر جاتے ہیں، کچھوا نمک لے کر واپس ہی نہیں آتا۔ دوسرے کچھوے کھانا کھانے لگتے ہیں تو وہ واپس آ جاتا ہے، کہتا ہے میں نے کہا تھا کہ میرے آنے تک کھانا مت کھانا، اس لیے میں چھپ کر بیٹھا تھا، میں گیا ہی نہیں تھا، آپ کو دیکھ رہا تھا۔